کل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، اڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہاں، اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کے انتہا جنت اللہ کی رضا ہے، اور میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں، صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن، پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا۔ اب عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزری، ایک باندی پہ عاشق تھے، خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہو، کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی، تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی، ارے رات بیت گئی، ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی۔ ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا، یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا، رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دل اللہ سے ڈر جائے؟ آنکھ کھلی، آ گیا۔ پھر آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے۔ قرآن کلام ہے، میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے، میرے رب کی ذات سے نکلا، میرے نبی کے سینے پر اترا، اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہیں، ہمارے رہبر کون ہیں؟ نہ اللہ کا کلام نہ نبی کا فرمان، تو اندھیروں میں پھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں۔ اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے، صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے، کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھاؤں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے، عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں، بدنے تو پنجابی سمجھ آونی کہ نہیں آونی، پر چلو مزہ ہی لے لے جی۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار الا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائی نہ باغو، توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے منے، سر نوں جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی، پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئے۔ خشک چشموں میں پانی نہیں، تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو، دریا سو گیا تم ڈیم بنانا چاہتے ہو، پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو، مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو، نہیں آئے گی۔ پہلے اس سے آباد کرو، یہ جو یہاں ہے، یہاں یہ، اس سے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو، یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو۔ عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه، القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه۔ اسے زندہ کرو، اس سے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا، یہ زندہ ہو۔ بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ 100 بہانے کرتی ہے پلانے کے، اور اپنے بھائی مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے، اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتا جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لیے ساری رات اٹھتی ہے، جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی اور جو ساری رات بچے کے لیے ساری رات۔ ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا، اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھرتے رہی، ساری رات۔ یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی، جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے، اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے،
آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا۔ ہے توبہ ہے، میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں؟ اے میرے بھائی بہنوں، ایسے جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا، پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جیسا اسلامی معیشت سمجھا۔ یہ وہ قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے۔ مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن جان دادن نا دیدہ رخیار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب، تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا، تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں تباہ دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا۔ یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہو۔ ہماری تعریف تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے، یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے۔ لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سارے سکندر لٹے رہی آئے ہیں، کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، تمہارا بینک اسلامی ہو یا کنونشن ہو، لے آؤ لے آؤ لے آؤ کی جوڑی کوئی۔ اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے، بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں، جوڑی کوئی نہیں۔ اسلام سخاوت کا دین ہے، اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا۔ اس کی ناراضگی کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہا جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا، والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا، وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ حَصَادٍ وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ أَمْنَهُ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ۔ موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا، اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں، اور حکومت سمجھداروں کو دوں، پیسہ سخیوں کو دوں، خرچ کریں۔ تو یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ اُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ وَأَمْنَعُ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ۔ موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں، جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں، بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں، نکموں کو حکمران بناؤں گا، اور بخیلوں کو پیسہ دوں۔ بھائیو، اللہ رسول کی محبت اور روح ہے، روح اس کے اوپر جسم ہے، تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، قضاء، عدالت، معاشرت، بازار، کھیتی، گھر، خامن، بیوی، بچے، ماں باپ، دوست، احباب، یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، معاملات، یہ سب قانون، عدالتیں، یہ سارا جسم ہے۔ اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو، آکھیں گے ڈیڈ باڈی چاہو۔ تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے۔ اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے اللہ کا فضل ہے، کمزور بہت جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے۔ تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا، جس کا علم بے خطا، جس نے سکھایا جو وَعَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا، میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں۔ علم تو اللہ کی صفت، وہ نیوٹن کی صفت نہیں، آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے، وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، کارل مارکس کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر۔ تو اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ کہ یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اس حبیب جیسا کوئی لاؤ، ایسا علم، ایسا گھر، ایسا خاندان، ایسی نسبتیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، چیز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، آواز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، منظر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، گھر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ بڑا عجیب، آپ کو فرق بتا رہا ہوں، کامل نمونہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کامل نمونہ ہے، کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا، ہیوی ہو کے کامل، وہ بھائی ہم تو کامل ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہے، اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے۔ حسین بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کے لاجک دلائل مانگے تو ان کا 100 لتر مارو۔ میرے نبی نے فرمایا
میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں، حسین اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ، ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈا جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے دو لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعب خجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم حسن الخلق في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته كفافة۔ آپ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے۔ وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا، جیسے چاند کوئی انسانی روپ مل گیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن حسن نظر آتا تھا۔ قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں۔ وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک ایک وہ میرے نبی۔ قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے۔ وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی، وہ ایک ہیں، ایک ہیں۔ حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے۔ آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، ہمیں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ، چہرہ چاند کی طرح گول۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، 14ویں چاند کا چاند آسمان پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہو، اس کی زندگی کتنی حسین ہو۔ پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان۔ والضحیٰ، ایک ترجمہ امام رازی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ، روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم۔ امام رازی نے یہ کیا ہے، لیکن دو ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والضحیٰ، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم۔ تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام رازی نے کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بڑا چھوڑ سکتا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے۔ میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے۔ میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ ہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا۔ ہاں، آپ کو پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہیں تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے، تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے، تو آپ نے دستک دے کر فرمایا بیٹی میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابا جان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں، میں پردہ کیسے کروں؟ عمران آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے اپنی چادر اندر لی کہ بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو، تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا، اندر آئے، حال پوچھا تو باپ کی قربت سے چند آنسو نکل آئے۔ کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل رہی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں، اور بیماری آ گئی ہے، دوا کا کوئی سامان نہیں ہے۔ آئے ہائے، طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا، گلے لگایا اور چند آنسو میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے، اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ واہ یا رسول اللہ، آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ بیٹی نہ رو، آج 3 دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے۔ اب کہا میری بیٹی
تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاقوں سے تاج ملا سب جنت کی سرداری، سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار، کفا بکی شرف، تیرے لیے یہی کافی۔ 89 میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی، میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی، یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی، تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے، میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آ گیا تھا پاکستانی بدھو بیٹھے انور بھی تھا کیا پتا، تو سوکھ ہو کے بول رہا ہے کئی فل موسم، بھائی سیزن کیسا جا رہا ہے؟ وہ حج سیزن، وہ کہتا ہے بارے بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے ہیں، یہ زہر کے بعد کا ٹائم ہے، تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من رکب معي، کہتا سچ کہتے تو یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، زور سے ایسی فارغ پھر رہا ہوں۔ اچھا، ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی، اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا، یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں، کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہی شرف بہت، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں یہی عزت بہت، کفا بنا شرف جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پمفلٹ موجود ہیں، آپ آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مینا بکروں سے بھرا پڑا، ایک بکرا دے دو، 2 دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، جتنے مرضی دے دو، وہ ہو جائے گا۔ تو جب تم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہو تو میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کیا ہے؟ الحج والسج، سب سے بہترین حج ہے لبیک کہنا زور زور سے، اور قربانی کرنا اپنی وسعت کے حساب سے، خون بہانا، قربانی کرا۔ ہمارے نبی اگر اپنی طرف سے قربانی کر دے تو ایک بکرا ذبح کر دے، ایک دمبا ذبح کر دے، ایک مینڈا چھترا، ساری زندگی ہمارے نبی عید قربان پر 2 قربانیاں کرتے، 2 چھترے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے کرتے، ساری 2 ہے۔ لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال سے، تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر 100 تھے، 100، تو اس 100 اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لیا، ہر سال کا 1 اونٹ، اور 1 اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، ایک میں 7 ہوتی، پھر ان میں سے 5 کو الگ کیا، 5 میں سے 1 کو سامنے لایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے آپ نے ذبح کیا، کھڑا، اس کے یہاں یوں برچھا مارا، تو یہاں تو جانور ہو، بکرا ہو، اونٹ، جب اس کو برچھا لگتا ہے تو وہ شور میں جاتا ہے، لیکن جب وہ اس اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچھا تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی، اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تو ان میں جنگ شروع ہو، ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پہلے ذبح، نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاک فیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکا، وہ امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے، تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں۔ تو یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سورے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور پرچہ پھینک دیا، اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا، بیویوں کے لیے الگ قربانی کی، بیویوں بیگمات کے لیے الگ قربانی کی، اور اپنے 63 اور 7 ہر اونٹ میں، اور بے فق یہاں تک فرمایا کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، میں الگ سے دوں گا، اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہیے، گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی، الگ سے مزدوری دی، اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے، پھر فرمایا حضرت علی سے کہا ایک گوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور ایک دیگ چڑھا دو، تو وہ ایک گوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیگ چڑھائی، پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا، جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت علی نے چند اور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا، شوربہ پیا، اور پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے۔ تو آپ مالدار لوگوں قربانی کرنا دل کھول کے، ماڑے جانور نہ تلاش کرنا، بے سستا کڑا لبدا ہے، اللہ کے نام پہ لگانا، جھگی پھونک تماشا، وہ ایک ہماری پنجابی کی مثال ہے، لگا تو صحیح پھر دیکھ آتا کیسے ہے واپس سے۔ ایک صحابی ہیں ابو الدحداح، ایک آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا، تو وہ ایک انصاری صحابی نے آیت سنی، وہ بھاگے ابو الدحداح، ارے ہاں عجب آیت آئی ہے، کیا کہ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گنا کر کے، تو ابو الدحداح آئے دوڑے یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ کہا یا رسول اللہ کو کیا ضرورت قرضہ مانگنے کی، کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے۔ کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ ہاں وعدہ۔ کہ میری بیوی کی جنت کا؟ کہا ہاں وعدہ۔ کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو الدحداح تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے، پر تیرے بچوں کا بھی؟ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میرے 2 باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ۔ ہم کہا نہیں ایک دے دو، ایک رکھ دو، ایک بچوں کے لیے رکھو، ایک اللہ کے نام پہ دو۔ اچھا پھر میرا وہ باغ
جس میں 600 کھجوریں ہیں، وہ میں نے اللہ کو دے دیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جا تو، تیرے بچے، تیری بیوی، جاؤ جنت۔ انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ بھائی اندر جا کے نیت نہ بدل جائے، جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں، تھوڑا سارے لٹو بنے ہوئے ہیں، 4 پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے، 4 پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے، جیسے ایمان اور زبان کا بول کوئی چیز ہی نہیں۔ پیسہ ہی خدا بناؤں ہے، پیسے کے پیچھے ایمان بھی بک رہا ہے، عزت بھی بک رہی ہے، غیرت بھی بک رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا، کراچی نہیں، میرا ملتان لے لو، لاہور، سندھ، بلوچستان لے لو، سرحد لے لو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، ساری تجارت، سارا سب کچھ کس پہ آ چکا۔ تو آپ باہر کھڑے ہو گئے، کہنے گئے امت متحدہ، بیوی کو بولا، کہا کیا ہوا؟ کہا باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ۔ کیوں؟ کہا پاپ اللہ کو دے دیا۔ اچھا، اس کے بدلے میں تیری میری بچوں کی جنت پکی ہو گئی۔ ان کا رب حل بھائی، رب حل بھائی، مبارک ہو مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا اچھا سودا۔ تو بھائیو، گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو، لگانے کا شوق رکھو، اپنے اوپر بھی لگاؤ، اللہ روکتا نہیں۔ کماؤ حلال، حرام نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، خیانت نہ ہو، جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ تم سارے تاجر، کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے تاجر عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں آ جاؤ، جیب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 بڑے صحابہ میں ایک، آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ یہ 10 ٹاپ 10 صحابہ ہیں، ان میں ایک عبد الرحمن ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، کاغذ دے نوٹ نہیں، دونوں کہ میں بیوقوف بنا چھڑا سارے نے، کاغذ جا کر ٹورے ودن، کوئی شیخ صاحب، کوئی میاں صاحب، کوئی شیخ صاحب، وہ میرا کاغذ ہی کاغذ، اور کاغذ بھی واپس لے کے پلاسٹک دے چھڑے ہے، کارڈ ہے جی کارڈ۔ مطلب ہم کیسے بدھو بنے، کیسے بدھو بنے؟ ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے، یہ کاغذ پہ ڈالر باڑے چلے جاؤ، ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، جو جتنے مرضی باڑے چلے، تمہیں بیوقوف بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے، تمہیں کاغذ پکڑا دیا، تم سے جائیدادیں لے لی، اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیا۔ تو فن لینڈ سے واپسی ہو رہی تھی، تو ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا، وہ کمرہ چھوٹا تھا، وہ کروز تھا، یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چل، تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا۔ تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ، تو ہماری جماعت بڑی ہے، تو کوئی بیٹھنے کی ہو، کوئی سونے کی ہو، تو ہم آ گئے کاؤنٹر پر، تو اس نے کہا جی آپ 2500 کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیتے ہیں۔ ہم نے کہا لے لو۔ کہا نہیں ہم پیسے نہیں لیتے، کیا لیتے ہیں؟ کارڈ۔ وہ کہا بھائی پیسے تو زیادہ نہیں، کارڈ لیں گے۔ اور ہمارے تو پاس کارڈ نہیں تھے، تو اسٹوڈنٹ کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا، تو اس نے اپنا کارڈ دیا، تو انہوں نے وہ اس کو کراس کیا، تو انہوں نے ہمیں بڑا کمرہ دے دیا۔ تو تمہیں تو پاگل بنا گیا بنیا، دنیا کا سب سے بڑا بنیا، تمہیں کاغذ دے کے تمہیں شیخ صاحب بنا دیا، شیخ صاحب بنا دیا، پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی۔ اور عبد الرحمن جو چھوڑ کے مر رہے ہیں، وہ کاغذ نہیں، کاغذ نہیں، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار۔ ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا، اور ایک ماشا میں نے سنار سے پوچھا کتنے کا ہوتا ہے، انہوں نے کہا 5000 روپے کا ماشا چل رہا ہے۔ اب اس کو تم ضرب تقسیم کر کے دیکھ لو کہ عبد الرحمن کتنا چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہم نے کہا عبد الرحمن تاجر الرحمان، عبد الرحمن یہ رحمان کا تاجر ہے، رحمان کا تاجر ہے۔ اتنی بڑی تجارت کی کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے، آپ میں تاجر بھی ہوں گے بڑے بڑے، میری تجارت کے 4 اصول رہے، کبھی ادھار نہیں خریدا، نمبر 1، تمہاری ساری مارکیٹ نکل گئی، پہلی شرط ساری مارکیٹ آؤٹ ہو گئی۔ کبھی ادھار نہیں بیچا، جڑے 2-4 رہ گئے وہ بھی بچوں نکل گئے۔ کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا۔ جس نے ادھار خریدا بھی ہو اور ادھار بیچا بھی ہو، ان کا دی رات نہیں دا سکتے، لینے والے سب تے چڑھے ہوں، دیون والے لکے ہوئے ہیں، کدھر جاوے، نہ بیوی اچھی لگے نہ بچے اچھے لگے۔ تو جس نے نقد خریدا نقد بیچا تو آرام نال ستا، وہ پیسے بجھے جن کسی کو نہ لونا نہ دیونا۔ تو میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا، میں نے کبھی اسٹاک نہیں کیا، میں نے زندگی بھر کبھی اسٹاک نہیں کیا کہ پڑ جائے پروفٹ تو پھر بیچوں، جب پروفٹ ملا فوراً بیچ دیا۔ میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا، میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا۔ میرا ایک عزیز کہنے لگا جی مجھے یہ کپڑا مارکیٹ فیصلہ آباد میں کسی تاجر سے میری بات کرا دے، میں ذرا کپڑے کا کام سیکھ لوں۔ میں نے ایک سے کہہ دیا، اسے کہا جی بھیج دو۔ ہفتے بعد وہ بچہ واپس آیا، اس بچے کے 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا واپس کیوں آ گئے؟ اگر جو تھا پہلا کام میں سکھائیں دیں کہ عیب لکاونا کے منے، اور پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ عیب چھپانا کیسے۔ میں کہا چنگا کیتا ہی واپس آ۔ تو عبد الرحمن جیسے تاجر بنو، ادھار نہیں، ادھار لینا منع نہیں ہے، ادھار دینا منع نہیں ہے، ہاں چین سکون کے لیے، تاکہ تمہیں گولیاں نہ کھاونیاں پڑ، نیند نہ چڑھیاں، پیچھے رہ گئیاں۔ ایک اربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون ہے، مولانا میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری رات نیند نہیں آتی، ساری رات نیند نہیں آتی۔ اپنی تجارت میں کسی کا حق نہ مارو، کسی سے جھوٹ نہ بولو، وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو، وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو، اپنے سودے میں کو ہیرا پھیری نہ کرو، اس میں کچھ
مسئلہ تو بتاؤ. یہ ایک تاجر میرا یہ بیان سن رہا تھا, یہ گاڑیوں پشاور کا تھا بیان, کہیں اور ہو رہا تھا. میری ہماری جماعت گئی پشاور, تو اس کا سب سے بڑا شو روم ہے پشاور, تو مجھے لے گیا. تو ایک گاڑی کھڑی تھی ٹویوٹا, کہنے لگا مولانا یہ گاڑی آپ کی وجہ سے 1 سال ہوا ہے نہیں بکی, میری وجہ سے. میں آج پہلی بار آیا کہ آپ کا بیان سنا تھا کہ سودے کا ایپ بتاؤ, تو کہ یہ گاڑی اتارتے ہوئے نئی گاڑیاں بیچتا ہے, پرانی نئی گاڑی. بعضی گاڑیاں جب اتار رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے لگ جاتی ہے, پھر ہم اس کو پینٹ پونٹ کر کے کہتے ہیں بالکل فریش ہے. تو یہ گاڑی لگ گئی, تو اب جو آتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں یہاں سے لگی تھی, ہم نے پینٹ کر کے چھوڑو سن ہور دو, کہ 1 سال ہو گیا. میں کہا چل میں خریدار ہوں, مجھے دے گا. نہیں تیرے سے میں نہیں ڈالتا. تو ہماری جماعت وہیں تھی, 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا فون آئے گا وہ میری گاڑی بک گئے. اتنا ہی اللہ دیکھتا ہے, تھوڑا سا دیکھتا ہے بھائی کچا ہے کہ پکا ہے. تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ, سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ. میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے, اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو بھائیو بہنوں, دین کا دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک, ماں باپ کے ساتھ, بیوی کا خامن کے ساتھ, خامن کا بیوی کے ساتھ. اس زبان نے وہ آگ لگائی ہے کہ پوری دنیا میں جو آگ زبان نے لگائی ہے اتنی پیٹرول اور گیس سے بھی آگ نہیں لگتی. تو میں آپ سب سے اخلاق کے معاملے میں ایک بات, اس زبان کی حفاظت کرو. اس سے جھوٹ نکال دو, غیبت نکال دو, گالی نکال دو, دل آزاری نکال دو, دل شکنی نکال دو. جو کر جائیں سہ جاؤ, چپ کر جاؤ, پی جاؤ. میرے رب کی قسم, بڑے بڑے ولی ابدال تمہاری گرد کو نہیں پکڑ سکتے. جس نے زبان کی حفاظت کی اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا, وہ اتنی تیز رفتاری سے نکلے. تو یہ پوری زندگی میں نے بیان کی ہے مختصر وقت میں, صرف حج نہیں میرے سامنے موضوع. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے ضروری فیکٹر ہیں. اور آخری جو میں اخلاق بتا رہا ہوں, حقوق العباد بتا رہا ہوں, یہ بڑا خوفناک چیپٹر ہے. ہاں, اللہ سے معاملہ کچھ گنجائش ہے چونکہ اللہ سخی ہے, لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں, یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا. تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہوگا. نہیں, میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا, حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ, جہاد, تبلیغ, ذکر, تلاوت, پتہ نہیں کیا کچھ, لیکن حقوق العباد برباد کیے. ہاں, کسی کو گالی دی, کسی کو تھپڑ مارا, کسی کی زمین دبائی, کسی کو گھر دبایا, کسی کے چھوٹا کیس کیا, جھوٹی گواہی دی, نوکر کو مارا, نوکرانی کو مارا. وہ سارے آ جائیں گے, یا اللہ ہمارا حق ہے کہ اتنی نمازیں دے دو, اتنے روزے دے دو, اتنے عمرے دے دو, اتنے حج دے دو, اتنا ذکر دے دو, اتنی تلاوت دے دو. وہ مائنس ہوتے 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 وہ زیرو ہو جائے گا, ابھی حقدار باقی ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. ساری زندگی زنا نہیں کیا اور لوگوں کی زنا سر پہ پڑ رہے تھے. ساری زندگی شراب نہیں پی, لوگوں کی شراب سر پہ پڑ رہی. ساری زندگی جوا نہیں کھیلا, لوگوں کے جوئے سر پہ پڑ رہے. اور آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتیں کھو کر اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا, یہ میری امت کا غریب ہے. تو اپنے اخلاق بھی بھائیو بہنوں ٹھیک کرو, اور یہ ایک زبان ٹھیک کر لو تو سارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا, پچھلے بھی ذرا نظر اٹھا کے مجھے دیکھنا. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ نے کہا جی کیا؟ تھا. نے کہا یہ تم بھی دیکھ لو بھائی, یہ قابو میں ہے, سارا دین میرے ہاتھ میں. یہ قابو میں نہیں ہے تو ہر شے ہاتھ سے جا رہی ہے. لہذا سہنا سیکھو, گھر ٹوٹ رہے ہیں, طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ سہنا نہیں سکھایا ماں باپ, سہ جانا. ہیرا گویا ہی تو ہوتا ہے, وہ ہیرا کیسے بن جاتا ہے؟ وہ سہتے جب حد کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہیرا بنا کے ماتھے کا زیور بنا دیتا. تو سہنا سیکھو, برداشت کرنا سیکھو, اپنے بچوں کو سکھاؤ, خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ کہ ہمارا سسرال 100% ظالم معاشرہ ہے. میں بڑے درد سے بات کہہ رہا کہ چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے دنیا دار لوگ ہیں, سسرال کا ظلم ایک عجب داستان ہے. لوگ برتا خوری کو ہم برتا خوری ظلم ہے, اور ڈاکہ ظلم ہے, قتل ظلم ہے, یہ جو ظاہری ظلم نظر آتے ہیں. ایک ظلم ہوا ہے جو میں سنتا ہوں, جب کوئی آدمی دین میں شہرت کر لیتا تو پھر لوگوں اپنے مسائل, حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں, حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں. تو بچیوں کے آنسو اور ان کی ہچکیاں سن میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا کہ جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے اسے کہاں سے تو لوگ. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو ایک سرافہ رحمت ہوتی ہے, وہی عورت جب ساس بنتی ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ ایک آگ بن جاتی ہے, پتہ نہیں کیوں. تو اپنی بچیوں کو صبر سکھاؤ, یہ بھی سکھاؤ. بیٹی بس زبان بند رکھنا, سہ جانا, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی.